السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین. ناظرین، آج چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے تاحیات نااہلی کے معاملے پہ سماعت کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ تاحیات نااہلی پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جون 2023 میں الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی جس میں تاحیات نااہلی کی مدت کو 5 سال رکھا گیا ہے. اب ان دونوں میں کون سی چیز جو ہے وہ برقرار رہے گی، کیا پریویل کرے گا، اس حوالے سے آج سماعت ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ڈان اخبار سے منسلک ہیں ناصر اقبال. بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب. یہ بتائیں کہ آج کیس میں بار بار سمیع اللہ بلوچ کیس کا ذکر آیا. سب سے پہلے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. شکریہ سبھی. بیسیکلی سمیع اللہ بلوچ کیس تھا. یہ ایک 5 ممبر بینچ کا ڈیسیجن ہے جس کو آتھر فارمر چیف جسٹس، اس وقت وہ ویسے چیف جسٹس نہیں تھے، بندیال صاحب نے کیا تھا، عمر عطا بندیال صاحب. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو لائف ٹائم انہوں نے بیسیکلی لائف ٹائم بار کر دیا تھا پارلیمنٹیرینز کو کہ وہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اس لحاظ سے اگر وہ مس ڈکلیئر کرتے ہیں نامینیشن پیپر میں یا کوئی اس طرح کی کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا مطلب کورٹ میں جھوٹ بولتے ہیں یا ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ایون اف، تو وہ مس اسٹیٹمنٹ یا مس ریپرزنٹیشن سمجھی جائے گی اور اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تاحیات ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی کہ وہ پارلیمنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے 62(1)(f) کے تحت. 62(1)(f) کے تحت. صحیح. لیکن آج جو لیکن بعد میں پھر یہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 232 بریکٹ میں 2 ایڈ ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے اس کی جو پیریڈ ہے وہ 5 سال کر دیا ہے بجائے اس کے کہ لائف ٹائم وہ ڈسکوالیفیکیشن اس کو 5 سال. اس کو 5 سال. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا کا جب کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں ہی چل رہا تھا تو آتھر جج جو ہیں وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب جو اس ججمنٹ کی جو سمیع اللہ بلوچ کی جو ججمنٹ ہے اس کو جو آتھر کیا ہے وہ جسٹس جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب نے آتھر کیا تھا. لیکن جب فیصل واڈا کا کیس آیا تھا تو انہوں نے دوسرا ویو لیا تھا اور انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس ججمنٹ کا یہ نہیں مطلب لیا جائے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یعنی کہ تاحیات پابندی پہ نہیں ہوگی، یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. آلدو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی الیکشن کمیشن میں بھی یہ کیس گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ گیا تھا اور ان پہ مس ریپرزنٹیشن ہی کا ایلیگیشن تھا کیونکہ انہوں نے اپنی پاسپورٹ کا ایشو تھا کہ ان کی سٹیزن شپ تھی ڈیول نیشنل، وہ انہوں نے چھپائی تھی. تو یہ بڑا ایک کنٹروورشل ہے. لیکن آج سپریم کورٹ نے جو بار بار یہ بات کری تھی کہ سیکشن جو آرٹیکل 62 ہے اور آرٹیکل 62 جو ہے کوالیفیکیشن ہے اور آرٹیکل 63 ڈسکوالیفیکیشن ہے، یہ دونوں ایک ہی وقت میں سپریم کورٹ یہ اپنا کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوئی تھی. اور جب یہ ایک ہی وقت میں ایڈ ہوئی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 62(1)(f) کہہ رہا ہے کہ لائف بین اور 63(1)(h) کہہ رہا ہے کہ 5 سال. تو یہ کنٹراڈکشن ہے. 63(1)(h) جس کے تحت ابھی حال ہی میں عمران خان نااہل ہوئے. جی. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اگر مورل ٹرپیچوڈ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ کنٹراڈکٹری لے رہا تھا. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑے مزے کی آبزرویشن دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مخدوم علی خان صاحب سے جو جہانگیر ترین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی حنیف عباسی کیس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے آئی تھی 62 یہ امینڈمنٹ کیسے آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ پی او کے ذریعے آئی تھی، پریزیڈنشل آرڈر ضیاء الحق صاحب نے کیے تھے. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑے حیرت سے پوچھا تھا کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو خود وہ ابینس میں ڈالا، جنہوں نے اس کو ڈسٹرائے کیا، ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو نان پروفیگریٹ ہو یا جو سیگیشیس نہ ہو، یعنی سیگیشیس کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت صادق اور امین، وہ اپنے آپ کو صادق و امین کہہ رہے ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے یہ ایک شرط لگا دی ہے کہ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا عجیب سا اسٹرینج ہے. تو بہرحال آج کی ہیئرنگ انٹرسٹنگ تھی لیکن ابھی سپریم کورٹ نے اس کو پرسوں تک کے لیے ایڈجن کیا. صحیح. یہ جو ہے تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کا معاملہ بار بار سوشل میڈیا پر ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس نے آج ایک وضاحت بھی کی ہے. وہ کیا وضاحت بیسیکلی یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہے اور میڈیا میں بھی بات چل رہی ہے.
آپ ہمیں بتائیں جو اس میں آنا چاہتا ہے وہ بتائیں کہ کون سے کس سے وہ بلانگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا کنسرن صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی اس میں کون پولیٹیکل پارٹی انوالو ہے یا کس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو وہ کلیئر کٹ بتائے کہ وہ کس پارٹی سے ہے. تو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ پریویل کرتی ہے, تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا, اور نواز شریف کی نااہلی کا کیا فیٹ ہوگا, ان کا الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لینے کا کیا فیٹ ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اگر تو بات تو یہی چل رہی ہے نا کہ یہ ایک آئین میں ایک کنفیوژن ہے, کیونکہ 62(1)(f) کچھ کہہ رہا ہے, 63(1)(h) کچھ کہہ رہا ہے, اور یہ ریکنسائل نہیں ہو رہے. تو ریکنسائل طریقہ وہ پارلیمنٹیرینز نے اس کا حل دے دیا. پارلیمنٹیرینز نے اس کا حل یہ دے دیا ہے کہ جی یہ 5 سال کا ہوگا. تو جب وہ ہے تو پھر جب یہ لا نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ 5 سال کے لیے, تو ظاہر ہے پھر یہ اس کا بینیفٹ دوسرے لوگوں کو ملے گا, کیونکہ صرف نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب نہیں ہیں, بے شمار لوگ ہیں. لیکن وہ فیک ڈگریز والے بھی, ہاں فیک ڈگریز والے بھی ہیں, اور مس ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج بھی بہت سارے کیسز لگے ہوئے تھے, وہ ایک ہی کیس نہیں لگا ہوا تھا. تو وہ چونکہ اس لیول کے یا بڑے لیڈر نہیں ہیں, تو اس لیے ان کا نام زیادہ نہیں ہے, اور نام نواز شریف کا یا جہانگیر ترین صاحب کا اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں, تو اس لیے ان کا نام بار بار نہیں آتا. لیکن ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا, کیونکہ ترمیم سے پہلے نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے, جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہوئے, تو اگر تو ترمیم پریویل کر بھی جاتی ہے تو پھر ان کا کیا فیٹ ہوگا؟ دیکھیں, اس کا بار بار حوالہ دیا گیا نا اسلام کا, جس میں ریپنٹنس کا ذکر ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں, تو جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک مثال بھی دیا چیف جسٹس صاحب نے, اور جسٹس منصور صاحب نے بھی, سید منصور علی شاہ صاحب نے بھی دیا, کہ ایک شخص ہے وہ مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, اسلام کے بارے میں 20 سال پہلے, تو وہ چونکہ وہ نہیں جانتا تو ظاہر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. لیکن بعد میں وہ ریئلائز کرتا ہے اپنی غلطی کا, اور وہ ایک عالم بن جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں یہ بھی تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے چل رہا ہے نا. تو جب آپ توبہ کر لیں, اور پھر سمیع اللہ بلوچ کی ججمنٹ میں بھی ریپنٹنس کا ذکر ہے, لیکن اس کو زیادہ ایلوبریٹ نہیں کیا گیا, اس لیے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ ریپنٹنس کے بارے میں بھی آپ تیاری کر کے آئیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ جو 62(1)(f) میں لینگویج استعمال کی ہے, ڈکلیریشن بائی دی کورٹ آف لا, تو وہ جو لا ہے, وہ جو کورٹ آف لا ہے, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت بنے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک سول میٹر میں آپ کے بارے میں کوئی بات کر دی گئی ہے اور آپ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم ہو گئے, اور ایک دوسرے کیس میں آپ مرڈر کرتے ہیں یا کوئی ایسا ٹریزن کا کیس کرتے ہیں یا سوورنٹی آف پاکستان کے خلاف جاتے ہیں, لیکن 5 سال بعد یا 7 سال بعد واپس آ جاتے ہیں, تو آپ واپس آ کے پھر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا, یہ آج ایک وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس نقطے کو بھی دیکھا جائے کہ کنوکشن اور سنٹینس کی سسپینشن کو بھی دیکھا جائے, تو اس پہ بینچ کا کیا رسپانس تھا؟ نہیں, وہ بیسیکلی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ کیا, یہ جو کنٹروورسی ہے یا یہ جو لیکیونا ہے یہ کیوں ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جی, جو کیس ہوتا ہے نا جس میں آپ نے مرڈر کیا یا کسی چیز میں آپ کو سزا مل گئی ہے اور 63 کے زمرے میں آپ آ رہے ہیں, تو وہ فیملی سفر کرتی ہے, اور آپ جو ہے آپ پہ اسٹگما لگ جاتا ہے, تو یہ سزا کافی ہے. لیکن جو 62 میں آیا کہ وہ کہتے ہیں وہ سفر نہیں کرتا, تو اس لیے اس کی بھاری سزا ہے کہ آپ چونکہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو سزا بھی سخت ہوگی. تو یہ اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کو کنوکشن اور سینٹنس وہ اس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی تھی. بہت شکریہ ناصر اقبال صاحب. تو ناظرین, چیف جسٹس قاضی فیصل نے آج کہا ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ریٹرننگ آفیسرز کے لیے بھی کنفیوژن ہے کہ کس پر جو ہے تو انحصار کیا جائے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر یا پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے سوشل میڈیا پر تبصروں کا جو حوالہ ہے وہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی انفرادی شخص کے لیے یہ معاملہ چل رہا ہے, ہم اس معاملے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس معاملے کو 11 جنوری تک نمٹا دیا جائے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.